السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2026 میں شب برات کب ہے، کس دن ہے، کون سی تاریخ کو ہے؟ تو شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ شب برات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو شب برات یہ شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، 15 شعبان کی رات، اس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والی، گناہوں کو مٹانے والی رات۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خالی ہے، آپ بستر پر موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی کرتی جنت البقیع تک پہنچی، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ناانصافی کروں گا، آپ کے ساتھ ظلم کروں گا، یا آپ کی باری میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، کسی اور بیوی کے پاس، زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جی ہاں، میں نے یہی سمجھا، میرے دل میں یہی خیال آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اس کا رسول آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ قبیلہ بنو کلب اس دور کا بہت بڑا قبیلہ تھا، جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، بکریاں سب قبیلوں سے زیادہ تھیں، تو اس لیے اس قبیلے کی بکریوں کا ذکر فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک بکری کے جسم پر لاکھوں ہزاروں بال ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی ساری بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بابرکت رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو کتنا نہیں دیا جائے گا، کس کو کب موت آنی ہے، موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کس کی کتنی زندگی ہے، کب موت آنی ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ تو اس رات میں بہت زیادہ بابرکت رات ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ رات مغرب سے شروع ہو کر صبح کی فجر کی نماز تک رہتی ہے، سورج کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ تو اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس رات میں جو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی روزگار کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ثواب اپنے مرحومین تک پہنچائیں۔ اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، تو اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے 15 شعبان کو، تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اب ہر سال جانا ضروری نہیں ہے، ہر سال 15 شعبان کو آپ جائیں، کیونکہ قبرستان جانے کا مقصد ہوتا ہے قبرستان والوں کے لیے اصالہ ثواب کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، اور آخرت کو یاد کرنا، آخرت سامنے ہو، اپنا انجام سامنے ہو۔ تو آج کل چونکہ قبرستان میں گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے،
اور وہاں پر میلے کا سما ہوتا ہے، تو وہاں پر آخرت کو کم یاد رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر شور و غل اور کھیل تماشا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں جانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ قبرستان میں جا کر اگر کوئی موت کو یاد نہیں کرتا، وہاں ہنستا ہے، تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، اس ایمان سے اس کا دل نہ پھر جائے، تو یہ خطرہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو ایک بار چلا جائے اور قبرستان پر جا کر فالتو چیزوں میں پڑھنے کے بجائے قبرستان پہ جا کر فاتحہ پڑھ کر واپس آ جائے، اور ایک بار اگر چلا جائے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں، جنت البقیع میں گئے ہیں، تو قبرستان میں ایک مرتبہ چلے جائیں تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو روزہ رکھنا یہ شب برات کا الگ سے روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایام 20 کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، تو یہ 15 شعبان کا روزہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ تو ایام 20 کی نیت سے اس روزے کو رکھا جائے۔ تو شب برات پاکستان میں کس دن ہو رہی ہے؟ پاکستان میں شب برات 3 فروری کو ہو رہی ہے، 3 فروری 2026 کو ہونے جا رہی ہے، اور یہ دن ہوگا منگل کا، یعنی منگل کے دن، یعنی منگل کا دن گزار کر جو مغرب سے رات شروع ہوگی تو یہ شب برات کی رات ہوگی اور بدھ کی فجر تک رہے گی۔ تو اس رات میں آپ عبادت کریں، اور بدھ کے دن روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رات بابرکت رات ہے اور شب برات کی رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال جو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میری اگر موت آ جائے، میری زندگی پوری ہو جائے، میں اللہ کے ہاں پیش ہوں، تو میں روزے کی حالت میں، عبادت کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، اور رمضان کے پورا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھ کر کمر کس لیا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، یہ 15 شعبان یہ رمضان کی آمد کی خوشخبری ہوتی ہے، تو رمضان کی تیاری ابھی سے ہی شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ رمضان کا چاند دیکھ کے رمضان کی تیاری کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو آپ کو سستی ہوگی، کوئی دن دل نہیں کرے گا، تو آپ کے دن کچھ ایک ہفتہ ایسے ہی چلا جائے گا، تو آگے رمضان کے جو بابرکت ایام ہیں وہ گزر جائیں گے، تو آپ کو وہ لطف و سرور نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ پہلے سے ہی اگر اپنی روٹین بنا لیں گے اور عادت بنا لیں گے، عبادت کرنا شروع کریں گے، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ کی عادت بن چکی ہوگی، اور رمضان آپ کا بہت ہی مزے کے ساتھ گزرے گا، اور عبادت کرنے کا لطف اور سرور آئے گا، کیونکہ آپ کی عادت بن چکی ہوگی۔ اور جو حافظ ہے وہ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کریں، قرآن پاک دہرانا شروع کریں تراویح میں، تاکہ مشکل نہ ہو۔ تو شعبان کا مہینہ بابرکت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، روزے رکھے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔